بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 458 ملاحظہ فرمائیں۔ بیڈ سائڈ ٹیبل کی درازوں میں مجھے واحیات کتابوں، تصویروں کا ایک افسوسناک ڈھیر ملا۔ یہ سب بھی کملا کی ذہنی بے راروی کا سبب بنے ہوں گے۔ میں نے اسے پھر بند کر دیا۔ مزید وقت ضائع کرنے کا اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں نے کملا کو دیکھا تو وہ سر کو ادھر سے ادھر پٹک رہی تھی اور اس کی بے چینی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ہوش میں آنے والی ہے۔ اس حالت میں کملا کا بے ہوش پڑے رہنا ہی بہتر تھا۔ چنانچہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ کے ہلکے سے وار سے بے حس کیا اور پھر بیڈ سے اٹھا کے باتھ روم میں لٹا دیا۔ دروازے کو باہر سے لاک کرنے کے بعد میں مطمئن ہو گیا کہ اب کم سے کم 2 گھنٹے تک کملا کسی کو کچھ نہیں بتا سکے گی۔ اسے تلاش کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ اگر آ گیا تو کمرہ خالی دیکھے گا اور چلا جائے گا۔ وہ خود صبح 6 بجے تک ہوش میں آئے گی، پھر دروازہ پیٹے گی اور یہ شور سن کر کوئی آئے گا تو اسے دروازہ توڑنا پڑے گا۔ اگر میں باہر نکلنے میں کامیاب رہا تو میرے لیے اتنی مہلت کافی ہوگی۔ کمرے سے باہر آ کر میں نے نقشے کو ذہن میں رکھا اور بائیں جانب چل پڑا۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ میں نے اس کا ڈور لاک گھما کے دیکھا۔ دروازہ باہر سے مکفل کیا گیا تھا۔ ابھی میں نے واپس جا کے کسی دوسرے دروازے پر قسمت آزمائی کا سوچا ہی تھا کہ باہر سے قفل میں چابی گھمانے کی آواز سنائی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی شخص دروازہ کھول کے اندر آیا۔ اس کے کندھے سے ایک مشین گن لٹکی ہوئی تھی۔ اندر کسی کو نہ پا کے وہ حیران ہوا۔ شاید وہ اسی طرح اندر سے خفیف سی آواز سن کے دروازہ کھول دینے کا عادی تھا۔ اس کا اصل کام یہ تھا کہ باہر سے کسی غیر متعلقہ فرد کو اندر نہ جانے دے، لیکن اندر والوں کے لیے ضرورت پڑنے پر وہ فوراً دروازہ کھولنا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ اسے زیادہ حیرانی ہوئی جب میں نے پیچھے سے کملا کا دیا ہوا ریوالور اس کی گدی پر رکھ دیا۔ بالکل خاموش کھڑے رہو، میں نے اسے حکم دیا۔ خوف سے زیادہ اسے حیرت نے منجمد کیا۔ کون ہو تم؟ موت کا فرشتہ، یمدود، میں نے کہا۔ واپس باہر چلو۔ آہستہ آہستہ پلٹ کے اور ہاتھ اوپر اٹھا کے۔ پھرتی اچھی چیز ہے مگر اس کا غیر ضروری مظاہرہ تمہاری وفات کا سبب بن سکتا ہے۔ میں تم کو سلو موشن میں احکامات کی تعمیل کرتے دیکھنا پسند کروں گا۔ پہلے یہ مشین گن اتار دو۔ اس نے ہاتھ سیدھا کیا اور میں نے مشین گن خود اتار کے اپنے شانے پر ڈال دی۔ وہ پلٹ کے دروازے سے گزرا اور میں نے پوری طرح مستعد رہتے ہوئے ریوالور کا دباؤ کم نہیں ہونے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی گھومتا گیا اور باہر آ گیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بولا، تم باہر نہیں جا سکو گے۔ یہ دروازہ بھی باہر سے بند ہے۔ میرے سامنے ایک اور دروازہ تھا، اس مختصر سے کمرے کو جس میں 8-10 فٹ کے فاصلے سے آگے پیچھے 2 دروازے تھے۔ حفاظتی نظام کا ایک حصہ سمجھا جا سکتا تھا۔ ایک شخص کو میں نے قابو کر لیا تھا مگر دوسرا محافظ جو باہر تھا بالکل آزاد تھا۔ کیا تم اپنے ساتھی سے نہیں کہو گے کہ وہ دروازہ کھول دے؟ میں نے کہا۔ وہ میرے کہنے سے دروازہ نہیں کھولے گا۔ پھر کب کھولے گا؟ جب فائر کی آواز اور تمہاری دردناک چیخ سنے گا، میں نے کہا۔ میں اس مشین گن سے دروازے کا تالا توڑ سکتا ہوں، وہ بھی خواہ مخواہ باہر مارا جائے گا۔ تم چور ڈاکو جو بھی ہو، شاید یہ نہیں جانتے کہ میں سب جانتا ہوں، میں نے کہا۔ میں اسی دروازے سے گزر کر اندر گیا تھا۔ میں کوئی اجنبی نہیں ہوں۔ وہ شاید قائل ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ باہر سے کسی نے کہا، کیا بات ہے؟ دروازہ کھول یار، میرے قیدی نے کہا۔ باہر والا اسی کا ساتھی تھا، چنانچہ آواز پہچانتا تھا۔ اس نے دروازہ کھلوانے کی وجہ پوچھنا ضروری نہیں سمجھی۔ اسے یہ شک کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی دشمن اندر سے بھی آ سکتا ہے؟ میں نے جیسے ہی دروازے میں چابی لگنے کی آواز سنی، اپنی پوری قوت کے ساتھ ریوالور سے سامنے کھڑے ہوئے شخص کے سر پر وار کیا۔ ریوالور بڑا ہوتا تو اس کا سر پھٹ جاتا۔ اس چھوٹے سے زنانہ ریوالور کی ضرب نے اسے ناک آؤٹ کر دیا، لیکن وہ گرتے گرتے پر اذیت آواز میں چلایا۔ باہر والا اس چیخ پر ضرور کھٹک گیا ہوگا مگر میں نے اسے دوبارہ چابی لگا کے دروازہ مکفل کرنے کی مہلت نہ دی۔ میں نے ہینڈل گھما کے دروازہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک جھٹکے سے وہ بھی اندر آ گیا۔ میں نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ وہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے اور اپنے ساتھی کو دیکھنے لگا جو میرے قدموں میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے آخر؟ کون ہو تم؟ میں تمہارا دوست نہیں ہوں، میں نے کہا، دشمن ہوں۔ مجھ سے کسی رعایت کی امید مت رکھنا۔ تم نے اسے مار دیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا مگر اس نے وعدہ خلافی کی۔ تم اپنی جان بچا سکتے ہو اگر مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بتا دو اور باہر نکلنے میں میری مدد کرو۔ اس نے بڑی مشکل سے تھوک نکلا۔ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا تمہیں راستہ معلوم نہیں یا اپنی جان عزیز نہیں؟ میں نے کہا۔ میرا مطلب تھا باہر جانے کے لیے میں کیا مدد کروں؟ اور بھی بہت سے لوگ ہیں اور اس وقت تو کتے بھی کھلے ہوئے ہیں، پھر باہر کا گیٹ بجلی سے کھلتا ہے۔
مین گیٹ کو چھوڑو، پیچھے سے جانے کا بھی تو کوئی راستہ ہوگا، میں نے کہا، جہاں چوکیدار اور کتے نہ ہوں۔ راستہ تو ہے، وہ بولا، لیکن اس دیوار کو تم کیسے عبور کرو گے؟ اس پر تار لگے ہوئے ہیں، بجلی ہے ان میں۔ تم مجھے دیوار تک پہنچا دو، میں نے کہا، اس کے بعد تمہارا کام ختم۔ وہ مجھے واپس اندر لے گیا۔ ایک سٹور اور کچن سے گزرنے کے بعد میں عمارت کے عقبی حصے میں نکلا۔ وہ مجھ سے آگے تھا اور میں اس کی ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ ایک باغ سے گزرنے کے بعد سرونٹ کوارٹر آ گئے۔ جو شخص میرے آگے آگے بظاہر بڑے صبر و سکون سے جا رہا تھا، وہ میری توقع سے زیادہ چالاک ثابت ہوا۔ اس نے ابتدا ہی سے مزاحمت نہیں کی تھی اور یوں لگتا تھا اسے واقعی جان پیاری ہے۔ مجھے اس کی ایک جیب کے اوپر جو غبار سا نظر آ رہا تھا وہ ریوالور کا تھا، جسے اس نے مشین گن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکالنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک دم بیٹھ گیا۔ میں اس کے نقشے قدم پر چلتے ہوئی اس حد تک ضرور مستعد تھا کہ وہ ریوالور نکالے یا پلٹ کر مجھ پر حملہ کرے تو مشین گن کا بٹ مار کے اس کا سر توڑ دوں۔ اس کے اور میرے درمیان مشکل سے 2 فٹ کا فاصلہ تھا، اور اپنی چال کو کامیاب بنانے کے لیے اس نے ابتدا ہی سے رفتار زیادہ رکھی تھی۔ میں بھی کم سے کم وقت میں خطرناک علاقے سے نکل جانے کا خواہشمند تھا، چنانچہ اس کے قدم ایک مشینی انداز میں تیز اٹھ رہے تھے تو میں بھی اس کی رفتار کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ اچانک میرے سامنے سنگے راہ کی طرح حائل ہوا تو میں اپنی تیز گامی پر فوراً قابو نہ پا سکا۔ میں اسے ٹکرایا اور پھر اوپر سے گزر کے اس کے سامنے چت ہو گیا۔ وہ اس ایکشن کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار تھا۔ نیچے بیٹھے اس نے اپنا ریوالور نکال لیا۔ میں نے اٹھنے میں 1 سیکنڈ کی تاخیر بھی نہیں کی، مگر اس سے پہلے ہی حریف نے ریوالور مجھ پر مار دیا۔ گولی چلانے کے لیے یہ فاصلہ بہت کم تھا۔ اس نے میرے سر کا نشانہ لیا ہوگا، لیکن میری پھرتی میرے کام آئی۔ ریوالور کا دستہ میرے شانے پر لگا، وار بہت سخت تھا اور ہڈی پر بھی پڑا تھا۔ درد کی ٹیس نے ذرا سی دیر کے لیے میرے بازو کو مفلوج کر دیا، پھر صورتحال کی سنگینی کے خیال نے مجھے ایک وحشیانہ جذبے کی قوت دی، اور میں نے مشین گن کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر گھمایا۔ دستہ اس کی پیشانی پر یوں پڑا کہ میں نے ہلکی سی چٹ کی آواز سنی۔ اس کی پیشانی کی ہڈی سامنے سے چٹک کے اندر دھنس گئی۔ اس نے ایک بھیانک آواز نکالی اور باغ کے درمیان میں بنی ہوئی سنگ مرمر کی روش پر گر گیا۔ اس کے ماتھے سے پھوٹنے والا خون سفید سنگ مرمر کو سرخ کرنے لگا۔ میں نے اس کی قمیض کے سامنے والے حصے میں ہاتھ ڈالا اور وہ ریوالور کھینچ لیا جو اس نے پتلون کی بیلٹ اور پیٹ کے درمیان دبا رکھا تھا۔ شاید اس کی پتلون کی جیب میں کوئی چاک ہوگا۔ ضرورت پڑنے پر وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا اور اوپر لگا ہوا ریوالور کھینچ لیتا۔ میں نے اس کو خاموش کرنے کے لیے ایک بار پھر مشین گن اس کے سر پر ماری۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر چیخ رہا تھا۔ دوسرا بار اس کے منہ پر پڑ گیا۔ اس کے جبڑوں کی ہڈی کے ساتھ کچھ دانت بھی ٹوٹے ہوں گے اور شاید ناک بھی چورا ہو گئی ہو۔ ایک بار پھر وہ اذیت سے چلایا۔ اس کا چہرہ سامنے سے بگڑ گیا تھا، مگر یہ غلط نشانے بازی کا نتیجہ تھا۔ ایک صحیح وار اگر اس کی کھوپڑی کے پیچھے یا سائیڈ میں پڑ جاتا تو آواز نکالے بغیر بے ہوش ہو سکتا تھا۔ دور سے میں نے ایک تیز سیٹی کی آواز سنی، پھر ایسی سیٹی دائیں اور بائیں جانب سے سنائی دی۔ اس شخص کی چیخ محافظوں نے سن لی تھی اور وہ ہر سم سے خطرے کا سگنل دے رہے تھے۔ سیٹی کے ساتھ ہی کتے بھونکنے لگے۔ رات کی خاموشی میں ان کی خون خوار آواز بہت قریب اور زیادہ خطرناک محسوس ہوتی تھی۔ اب میں نے ناپ تول کے وار کیا تاکہ اس شخص کی اذیت بھی ختم ہو اور ہنگامہ آرائی بھی۔ گردن کے ٹوٹتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی ناک منہ سے اچھلنے والے خون کے چھینٹے سنگ مرمر پر نہیں مجھ پر بھی پڑ رہے تھے۔ سیٹی بجانے والے بار بار ایک دوسرے کو خبردار کر رہے تھے اور کتوں کے بھونکنے کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بھی ادھر ہی دوڑتے آ رہے ہیں۔ میں اٹھ کے بھاگا اور سامنے آ جانے والے پہلے ہی سرونٹ کوارٹر کی دیوار پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ بیرونی آتے کی دیوار مزید 50 گز دور تھی۔ اگر میں دوڑ کر یہ فاصلہ طے بھی کر لیتا تو اس فصیل کو عبور نہیں کر سکتا تھا، جس پر ہزاروں وولٹ کی برقی روح والے تار پھیلے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک اچھا فیصلہ ثابت ہوا۔ میں اندر کودا ہی تھا کہ باہر دن نکل آیا۔ یہ سرچ لائٹس کی روشنی تھی، معلوم نہیں کتنی سرچ لائٹس بیک وقت آن ہو گئی تھی۔ میں باہر ہوتا تو میرے لیے خود کو پوشیدہ رکھنا ناممکن ہو جاتا۔ میری خفیف سی حرکت کے ساتھ ہر سمت میں میرا سایہ متحرک نظر آتا اور چند قدم توڑنے سے پہلے ہی ہر طرف سے آنے والی گولیاں مجھے چھلنی کر دیتی۔ سرونٹ کوارٹر کے مختصر سے آنگن میں اندھیرا تھا۔ یہ ایک کمرے کا کوارٹر تھا۔ کمرے کے سامنے والے برآمدے میں ایک طرف شاید کچن تھا تو دوسری طرف باتھ روم۔ دروازہ وسط میں کھلتا تھا اور باہر سے مکفل نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اندر کم سے کم ایک شخص ہوگا یا اس کے بیوی بچے ہوں گے۔ باہر کی شورش سے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور نیند سے جاگ اٹھنے والی ایک عورت نے باہر جھانک کے دیکھا۔ میں ایک کونے میں تھا۔
چنانچہ اس کی نظر مجھ پر پڑی نہیں، لیکن وہ باہر آئی تو میرے لیے اس جائے پناہ سے نکلنا ضروری ہو گیا، ورنہ ایک سیکنڈ بعد وہ چیخ مارتی تو خطرے کی نشاندہی کر دیتی۔ اس نے نیند سے بوجھل لہجے میں کہا، آدھی رات کو کیا آفت آ گئی؟ پھر میں نے اس کے منہ پر پیچھے سے ہاتھ رکھ دیا اور اسے واپس کھینچ کر اندر لے گیا۔ مشین گن اب میرے کندھے پر تھی اور ریوالور کو میں نے دوسری جیب میں ڈال دیا تھا، چنانچہ میں اپنے دونوں ہاتھ آزادی سے استعمال کر سکتا تھا۔ عورت قدرے فرما تھی، اسے اندر لانے کے لیے مجھے خاصی قوت صرف کرنی پڑی، کیونکہ وہ خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی اور جسم کی ساری طاقت لگا رہی تھی۔ کمرے کے اندر 0 واٹ کا نیا بلب جل رہا تھا۔ اس مدم سے اجالے میں مجھے عورت کے وحشت زدہ چہرے کا سیاہی مائل ساملا سا رنگ نظر آیا۔ وہ 30 سال سے زیادہ عمر کی لگتی تھی اور یقیناً کسی ملازم کی بیوی تھی۔ ممبئی کے مخصوص لباس یعنی بالش پر کی چولی اور لہنگے میں اس کا کسا ہوا بدن بہت نمایاں تھا۔ ایک چھوٹے سے تخت پر 6-7 سال کی ایک بچی بڑی معصومیت سے منہ کھولے نیند میں بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ وہ خود جس بستر سے اٹھ کر آئی تھی وہ فرش پر لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے وہیں لٹا دیا۔ اگر تم نے ذرا بھی آواز نکالی تو میں تم کو اور اس بچی کو گلا گھونٹ کے مار دوں گا۔ میں نے لہجہ خطرناک بنا کے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تریونی کے علاوہ اندر 3 آدمی مار کے آیا ہوں، 2 خون اور کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ میں نے اس کی گردن کو ایک جھٹکا دیا۔ اس نے سخت خوف زدہ انداز میں سر کو ہلا کے مجھے یقین دلایا کہ وہ بات سمجھ گئی ہے۔ اس کی مزاحمت اب ختم ہو چکی تھی۔ یہ جو آوازیں تم سن رہی ہو نا، یہ سب لوگ مجھے تلاش کر رہے ہیں، میں نے کہا، جب تک اس مشین گن کی آخری گولی ختم نہیں ہوتی اور میرے دونوں ریوالور خالی نہیں ہو جاتے، کسی کا باپ بھی میرے نزدیک نہیں آ سکتا۔ جو اندر آئے گا اس کی لاش تمہارے آنگن میں گرے گی، سب کا خون اسی مٹی میں ملے گا، مگر تم چاہو تو اپنے گھر کو لاشوں کے ڈھیر اور خون کے سیلاب سے محفوظ رکھتی ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں نے پھر اسے جھٹکا دیا۔ اس نے زیادہ خوف کی کیفیت میں سر ہلایا اور دم سادے پڑی رہی۔ لاشوں کا اور خون کا ذکر اس کی رہی صحیح ہمت کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ عورت عام طور پر چور، ڈاکو یا قاتل کی نفسیاتی دہشت میں زیادہ مبتلا ہوتی ہے۔ فوری رد عمل کے طور پر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر 2-4 منٹ گزر جانے کے بعد جب اس نے سمجھ لیا کہ مجھ سے تعاون کر کے وہ خود کو، اپنی بچی کو اور اپنے گھر کو بچا سکتی ہے، تو اس کا خوف کچھ کم ہوا۔ اسے یہ اطمینان حاصل ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے سودا کر سکتی ہے۔ میں نے اسے آزاد کر دیا۔ اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے، میں محتاط ضرور تھا، لیکن وہ چیخ مار دیتی تو یہ احتیاط مجھے بچا نہیں سکتی تھی۔ شکاری اور ان کے کتے سیدھے ادھر آ جاتے، پھر اس عورت کو یا اس کی بچی کو مارنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ میں محصور ہو جاتا اور محاصرہ کرنے والے اطمینان سے سامنے آئے بغیر ساری کارروائی کرتے۔ ڈرو نہیں بہن، میں نے نرمی سے کہا، میں کسی غریب کی جان کا دشمن نہیں ہوں۔ میرا دشمن تریونی تھا، اسے میں نے مار دیا۔ تم سیٹھ کو مار دیا؟ وہ کانپتے ہوئے بولی اور ایک ہاتھ کے سہارے آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں دکھ یا پریشانی، صدمہ یا حیرانی نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ اسے اپنے کانوں سے سنے ہوئے الفاظ پر شک تھا، یا پھر وہ دوبارہ مجھ سے جواب سن کے ناممکن کے ممکن ہونے کا یقین کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لہجے میں نامعلوم سے اطمینان کا اظہار تھا، جو آہستہ آہستہ اس کے لبوں پر ایک خفیف سی زہر بری مسکراہٹ بن کے پھیل گیا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، ایک نہ ایک دن، بلکہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، کیوں؟ اس نے گہری سانس لے کر چولی کو ٹھیک کیا اور اوڑھنی لے لی۔ کیا تم نہیں جانتے؟ یہ تو وہ خود بھی جانتا تھا، اس لیے تو اتنی بڑی فوج رکھتا تھا اپنی حفاظت کے لیے۔ پر بھگوان نہ چاہیں تو کوئی کیسے جی سکتا ہے؟ بے شک گلے کے اندر بیٹھ جائے، دیکھ لو، آخر تم نے کر ہی دیا وہ کام جو پہلے کوئی نہیں کر سکا۔ باہر ایک شور مچا ہوا تھا، کتے مسلسل بھونک رہے تھے اور سیٹیاں بجانے والے آپس میں چلا چلا کے کچھ کہہ رہے تھے۔ ان کی ساری دوڑ دھوپ اسی سروینٹ کوارٹر سے کچھ فاصلے پر ہو رہی تھی۔ وہ مجھے باغ کی ایک جھاڑی میں تلاش کر رہے ہوں گے، یہ میں جانتا تھا۔ وہ درختوں کی شاخوں میں جھانک کر دیکھیں گے، محل کے اندر باہر کوئی گوشہ نہیں چھوڑیں گے، اور بالآخر سروینٹ کوارٹر کی طرف بھی آئیں گے۔ ایک لاش نے ان کو کچھ نہیں بتایا ہوگا مگر ایک بے ہوش محافظ کی مشین گن اور لاش کا ریوالور غائب پا کے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ دشمن جو بھی ہے خالی ہاتھ نہیں ہے۔ اب تک تو شاید تریونی انہیں اس دشمن کے بارے میں بھی کافی کچھ بتا چکا ہوگا۔ ممکن ہے اس نے کملا کی تلاش بھی شروع کر دی ہو اور پولیس کو بھی اطلاع کر دی ہو۔ تم نے کیوں مارا اسے؟ وہ بولی، تم اسی کے گھر میں رہتی ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کیسا آدمی تھا؟ میں نے کہا، وہ آدمی نہیں، راکشس تھا۔ وہ نفرت سے بولی، پھر تو تمہارا بھی فرض بنتا تھا اسے مارنا۔
مگر ظاہر ہے یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے کہا یہ نیک کام میں نے کر دیا، اب ایک نیکی تم میرے ساتھ کر سکتی ہو، کسی طرح مجھے ان شکاری کتوں سے بچاؤ اور یہاں سے نکال دو۔ ابھی تو بہت مشکل ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی نہ صحیح، کچھ دیر بعد، میں نے کہا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک کتا بہت قریب آ گیا تھا، اس کے بھونکنے کی آواز صحن میں سے آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ وہ ادھر آ گئے ہیں، میں نے کہا۔ وہ ہر سرونٹ کوارٹر میں جا کے دیکھیں گے، ان کو اندر مت آنے دو، باہر اسے جواب دے کر لوٹا دو اور مجھے بتاؤ میں کہاں چھپوں۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے باہر کی طرف کھینچا۔ جلدی کرو، آؤ۔ مگر باہر میں نے پریشانی اور تذبذب کا شکار ہو کے کہا۔ اس عورت کی باتوں نے مجھے یہ اطمینان ضرور عطا کیا تھا کہ وہ تریونی کے قتل پر میرے خلاف اپنے دل میں اناد کے جذبات نہیں رکھتی۔ میرا ایک غیر ارادی اور بے مقصد جھوٹ میرے تحفظ کی ضمانت بن گیا تھا۔ اب مجھے اس عورت یا اس کی بچی کے ساتھ زبردستی کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس کے نزدیک میں نے واقعی اچھا کام کیا تھا، چنانچہ مجھے بچانے کی کوشش وہ پورے خلوص سے کرنا چاہتی تھی۔ جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ اسے مجھے سین کے کونے میں بٹھا دیا، پھر بڑی پھرتی سے اس نے میرے اوپر میلے کپڑے پھینکنے شروع کیے۔ یہ میلے کپڑے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور ان کی چھوٹی چھوٹی ڈیریاں سی بنی ہوئی تھی۔ جب پہلی کھیپ میں مجھ پر پتلونے اور دوسری کھیپ میں قمیصوں کا ڈھیر لگا اور میری ناک نے میل اور پسینے کی بو محسوس کی تو میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہ رہا کہ میں کسی دھوبی کے گھر میں ہوں۔ دھوبی اس کا شوہر تھا یا وہ خود دھوبن تھی۔ یہ سب کپڑے اس نے خود ہی الگ الگ کیے ہوں گے جو اب پھر ایک ساتھ مجھ پہ گر کے ڈھیر کی صورت اختیار کر رہے تھے۔ ہلنا مت، بالکل۔ اس نے میرے قریب سے سرگوشی کی۔ اور بھگوان کے لیے چھینک مت مار دینا، تمہارے ساتھ میں بھی اپرادھی بن جاؤں گی۔ خود میرا گھر والا میری ناک چوٹی کاٹ دے گا کہ یار تھا تیرا وہ جسے چھپایا تھا۔ وہ کپڑے پھینکتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ میں گندے کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے غائب ہو جانے کے بعد کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ اتنے کپڑے کہاں سے لا رہی ہے اور اندر باہر کتنی تیزی سے آ جا رہی ہے۔ میرا دھیان باہر کی آوازوں پر تھا۔ مجھے تلاش کرنے والے کم سے کم 4 آدمی تھے اور 4 ہی کتے تھے۔ جب کسی نے دروازے پر دستک دی تو میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میلے کپڑوں کے متعفن ڈھیر کے نیچے میں گھٹنوں کے بل چکا ہوا تھا۔ میرا سر زمین سے لگا ہوا تھا اور کونیاں مشین گن کو سنبھالنے کی کوشش میں چل رہی تھی۔ کیا دھوبن کی ہوشیاری ایک قاتل کی تلاش کرنے والوں کو دھوکہ دے سکے گی؟ انسانوں کو تو وہ زبان سے قائل کر سکتی تھی کہ ادھر کوئی نہیں آیا، مگر کتے تو بو پر آئیں گے۔ پھر ایک خیال نے مجھے بڑی امید دی۔ دھوبن کے ذہن میں تو شاید صرف یہی ہوگا کہ مجھے میلے کپڑوں کا ڈھیر بتا کے تلاشی کے لیے آنے والوں کو مطمئن کر دے۔ اس کے مختصر سے گھر کے کمرے، غسل خانے یا باورچی خانے میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ مجھے چھپا سکتی تھی۔ لیکن میلے کپڑوں کے ڈھیر میں مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ میرے جسم کی بو کم سے کم استعمال شدہ کپڑوں کی بو میں شامل ہو گئی تھی۔ یہ مختلف جسموں کی بو تھی، اس میں محل کے اندر کام کرنے والے سبھی لوگوں کا میل اور پسینہ تھا۔ تریونی اور اس کے خاندان کے کپڑے اور ان کپڑوں میں شامل ہوتے تو مجھے بہترین قسم کی خوشبو بھی آتی، لیکن کسی دھوبن کو ان کے کپڑے کیسے دیے جا سکتے تھے؟ یا تو وہ ایک لباس کو دوبارہ استعمال کرتے ہی نہیں ہوں گے، یا سال 6 مہینے بعد کوئی لباس دوبارہ پہنا چاہتا ہوگا تو بمبئی کے کسی ٹاپ کلاس ڈرائی کلینر کو اسے دھونے کا احساس حاصل ہوتا ہوگا۔ دروازہ دوسری بار زیادہ زور سے بجایا گیا اور کسی نے چیخ کر باہر سے کہا، مر گئی ہے کیا؟ جیو دھوبن مہارانی، میں نے دل ہی دل میں خوش ہو کے کہا۔ اس نے فوراً دروازہ کھول دیا ہوتا تو یہ سمجھا جاتا کہ شاید وہ جاگ رہی تھی اور صحن ہی میں تھی، مگر وہ مجھے دفنا کے اندر چلی گئی تھی۔ اور دوسری دستک پر بھی جب اس نے جا کر کواڑ کھولے تو خاصی آواز کے ساتھ، کون ہے رے؟ اتنی رات کو کواڑ توڑے گا کیا؟ وہ خوابیدہ سے لہجے میں بڑبڑاتی ہوئی باہر آئی۔ پھر اس نے باہر کا دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ وہ چلائی۔ بیل کی طرح منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے اندر۔ پھر اس نے چیخ ماری، اپنے باپ کو ساتھ کیوں لے آیا؟ چپ کر حرام زادی، کسی نے غرا کے کہا۔ ہم ایک قاتل کو ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر تو نہیں آیا کوئی؟ آیا تھا، اندر سو رہا تھا میرے ساتھ۔ دھوبن نے چیخ کر کہا، چل ڈبو بھونکنے دے اس کتیا کو۔ ڈبو غالباً وہ کتا تھا جس کو دھوبن نے بیل کا باپ قرار دیتے وقت چیخ ماری تھی۔ میں دم سادے پڑا رہا۔ دھوبن عقل کی نہیں زبان کی بھی بڑی تیز تھی۔ میں نے کتے کے اندر جانے کی اور غرانے کی آواز سنی۔ چند سیکنڈ میں وہ پھر باہر آ گئے۔ تلاشی کے لیے آنے والے نے دھوبن سے ایک بڑی بے شرمی کی بات کی۔ دھوبن نے جواب میں اپنے میاں کا نام لے کر کہا کہ اپنی اماں کو بھیج دے اس کے پاس ٹائم کے لیے۔ غالباً اس نے دھوبن سے ملاقات کا وقت مانگا تھا۔ ادھر ڈبو، وہ ہنسا، دیکھ میلے کپڑوں میں تو نہیں ہے وہ۔ اس نے مجھے ایک خاصی اشتعال انگیز گالی دی۔ کتا میرے بہت قریب آ گیا۔
میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی اور ٹریگر پر میری انگلی کی گرفت سخت ہو گئی۔ کشیدگی میں میرے اعصاب چٹکنے لگے۔ کتے کا کیا بھروسہ؟ اس کی پیشہ ورانہ مہارت کا تقاضا تھا کہ وہ میری بو کو گرد و پیش کی خر بو سے الگ کر کے بتائے۔ انتظار و اضطراب، خوف، دہشت کی سنسنی سے معمور وہ چند سیکنڈ میرے لیے زندگی اور موت کے درمیان کے خلا کی طرح تھے۔ اگر وہ کتا مجھے بہت سے جسموں کی میل، پسینے کی بو سے الگ بو رکھنے والی چیز سمجھ کے ان میلے کپڑوں سے نکال دیتا تو میرے یقین کو شکست ہو جاتی کہ مارنے والے سے بچانے والا ہاتھ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ میں اس دیر میں دریافت ہوتے ہی کھلی جنگ کے لیے نکلتا، شاید فوراً اس کتے کے ساتھ آنے والے کو مار دیتا، مگر اس کے بعد خود بھی مارا جاتا۔ لیکن کتے کی ناقوس صورت کی عقل نے شکست دی، جو صرف ایک دوبند تھی اور جو مجھے کسی رشتے سے نہیں جانتی تھی سوائے نیکی اور بدی کے رشتے کے۔ اس نے ایک حقیقت کو پہلے ہی تسلیم کر رکھا تھا کہ تریونی ایک شیطان ہے۔ دوسری حقیقت کو اس نے میرے کہنے پر تسلیم کر لیا کہ میں مجرم نہیں ہوں، کیونکہ برائی کو مٹا کے میں نے نیکی کی ہے۔ بس اسی پر ناقص العقل سمجھی جانے والی اس عورت نے اپنی جان کی بازی لگا کے ایک جوا کھیلا اور جیت گئی۔ جب شکاری اور کتا دونوں چلے گئے تو اس نے دروازہ بند کیا۔ میرا خیال تھا کہ اب مجھے اس کی آواز سنائی دے گی، وہ کہے گی کہ چلو اب نکل آؤ، خطرہ ٹل گیا، مگر میں نے اندر کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ میں اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر اس میلے کپڑوں کے ڈھیر کی قید بافوت کب تمام ہوگی۔ پھر میں دوبن کی چالاکی سمجھ گیا، وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ اسے ڈر ہوگا کہ باہر کے بند دروازے کی چوری سے کوئی جھانک نہ رہا ہو یا دیوار کے اوپر سے نہ دیکھ لے۔ اس نے نارمل طریقے پر نیند خراب کرنے والے کو کوسا اور گویا پھر سو گئی۔ کتے اب قریب نہیں بھونک رہے تھے، وہ فصیل کے شمال اور مغرب کی جانب چلے گئے تھے۔ باتیں کرنے والوں کی بھی اب کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد، جو میرے لیے 10 گھنٹوں سے کم نہیں تھے، دروازہ پھر کھلا اور میں نے اس کے قدموں کی آہٹ سنی۔ باہر آ جاؤ بابو، اس نے میلے کپڑے ہٹا کے کہا۔ میں بڑی مشکل سے اٹھا، تازہ ہوا میں گہری سانس لے کر میں نے کمر کو سیدھا کیا اور مشین گن کو پھر کندھے پر ڈال دیا۔ تم تو کمال کی عورت ہو، سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا کس طرح شکریہ ادا کروں، میں نے اس کا موٹا بدا ہاتھ چوم کے کہا۔ وہ مسکرائی۔ اندر آ جاؤ، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، پھر آ جائیں، میں نے کہا۔ وہ پھر آ گئے تو تم کیا کرو گی؟ جو اب کیا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تمہارا گھر والا دھوبی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بابو، یہ کام تو میں کرتی ہوں، میرا باپ اور میرے سارے بھائی دھوبی گھاٹ پر اکٹھے کام کرتے ہیں، وہ بولی۔ یہ بیٹی ہے تمہاری؟ کیا تمہیں بیٹا نظر آتا ہے؟ وہ بولی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ اب۔ آرام سے میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں مس دوبن، میں نے کہا۔ مجھے جانا ہے، اور تخت کے کونے پر آرام سے بیٹھ گیا۔ ابھی کیسے جاؤ گے؟ وہ بولی۔ صبح کیسے جاؤں گا، میں نے کہا، ابھی تو رات ہے۔ دن رات سے کیا ہوتا ہے، باہر کون سے راستے سے جاؤ گے؟ ان کو معلوم ہے کہ تم اندر ہی ہو، وہ بولی۔ کچھ بھی ہو، یہاں تم کب تک چھپائے رکھو گی مجھے؟ اپنا راستہ تو مجھے خود ہی بنانا پڑے گا، میں نے کہا۔ یا میں مارا جاؤں گا یا پھر ان سب کو مار کے نکل جاؤں گا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں اچھل پڑا۔ میرے لیے یہ آواز بم کے دھماکے سے کم نہ تھی۔ میں گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کون آ گیا، میں نے کہا۔ میرا گھر والا ہوگا، وہ بولی۔ تم ایسا کرو، اس تخت کے نیچے چلے جاؤ جلدی۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ یا اللہ، آج تقدیر میں کیا ہے، سحر ہونے تک کس کے ہاتھوں مرنا ہے مجھے۔ میں نے تخت کے نیچے چوروں کی طرح پناہ لے کر سوچا، اب اس وقت شامت اعمال کے باعث چھینک آ جائے تو مجھے دھوبی کا اپنی باوفا درم پتنی پر شک میں مبتلا ہونا بڑی مہلک غلط فہمی بن جائے گا۔ وہ بلا وجہ جوش رقابت میں اتنی سمجھدار بیوی کو مار ڈالے گا، اور مجھے مار نہیں سکا تو مروا دے گا یا پھر میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ میں اس بد کردار شخص کی طرح تخت کے نیچے چھپا ہوا تھا جس نے کسی دوسری عورت کے ساتھ ناجائز مراسم استوار کر لیے ہوں۔ ایسی کوئی بات نہ ہونے کے باوجود نظر آتی تھی۔ آدمی کی آنکھ تو ظاہر کو دیکھتی ہے، سچ کو سمجھنے یا پرکھنے سے پہلے غیرت میں آ جانے والے خون کر بیٹھتے ہیں۔ باہر دو بند نے چلا کے کہا، ارے ایسی کیا آفت آ گئی ہے؟ مرد نے ہی کر کے خوش آمدانہ انداز میں کہا، لے تو ایسے غصے ہو رہی ہے، میں تو بتانے آیا تھا۔ معلوم ہے مجھے، ابھی آیا تھا تیرا وہ سگا بھی، کتا لے کر سیدھا گھس آیا گھر میں۔ دوبن نے کہا، اسے سمجھا دے کتے کو میرے ساتھ لفنگا پن کرتا ہے، بٹھی چڑھا دوں گی کسی دن اور کلف ڈال کے استری پھیر دوں گی۔ پھر کچھ کہا اس نے؟ ہاں، مگر اب جھگڑا مت کرنا اس کے ساتھ، اس کی تو عادت ہے۔ سارے کپڑے الگ الگ کیے تھے، سب ملا گیا۔ میں نے کہا، کیا کپڑے جھاڑ جھاڑ کے دیکھتا ہے، جیبوں میں بھی دیکھ لے، کہیں وہ ہتھیارہ اندر نہ ہو۔
चल अब जा, मुझे सोने दे। उफ, दरवाज़ा बंद रखियो, उसने आजिज़ी से कहा और खी खी करता हुआ चला गया। मैंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया और तख्त के नीचे से निकल आया। तूने कुछ खाया पिया है? तोबन ने अंदर आके कहा। हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा। बस अब मैं जाऊँगा। कहा ना भी नहीं, वो मुझे डांट कर बोली। सुबह मैं खुद निकाल दूंगी तुझे बाहर, 2 घंटे रुक नहीं सकता? रुक तो सकता हूँ, मैंने फिर तख्त पर बैठ कर कहा। मगर मिस तोबन, तुम कैसे निकालोगी मुझे? मैं ये कपड़े ले जाऊंगी धुलाई के लिए, कल भट्ठी चढ़ेंगे, वो बोली। जैसे यहाँ छुपाया था ऐसे ही नीचे दबा के ले जाऊंगी। मगर कैसे? मेरा मतलब है क्या मुझे गठरी में बांधोगी और सर पर उठा कर ले जाओगी? वो हंस पड़ी। कैसी बेअकली की बातें करता है तू बाबू। कोट पतलून टाई लगा लिया, हाथ में बंदूक उठा लिया है बेवकूफ़। मैंने तस्लीम किया कि ये सच फरमाया आपने बीबी। मैं ले जाऊंगी अपनी गधा गाड़ी में, वो बोली। कोई नहीं रोकेगा मुझे। भट्ठी वाले दिन सुबह सुबह निकल जाती हूँ मैं, कपड़े छोड़ के फिर आ जाती हूँ। मैंने कहा तुमको मुझसे डर नहीं लगता? आखिर मैं एक कातिल हूँ, मुझे क्यों डर लगेगा? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? तू बुरा आदमी होता तो अब तक इंतजार करता, वो बोली। चोर डाकू होता तो ऐसी शक्ल ना होती। तूने देखा भी नहीं इधर उधर, इतना जेवर तो मैंने पहन रखा है। मैं हैरान रह गया। अच्छा, इतना जेवर पहन रखा है तुमने? मैंने तो गौर ही नहीं किया। खैर छोड़ो, एक बात बताओ, तुमने ये क्यों कहा था कि मैंने त्रिवेणी को कत्ल किया तो अच्छा किया? बुरे आदमी को कत्ल कर देना अच्छी बात है, हिम्मत की बात है, वो बोली। तेरा क्या नुकसान किया था उसने? ये तो मैं नहीं बता सकता। तुम्हारा क्या नुकसान किया था उसने? मैंने कहा। तुम उसका नमक भी खाती हो। चल रहने दे नमक की बात, मैं अभी नहीं बता सकती कि मेरे पास क्या था जो उसने ले लिया, वो बिगड़ के बोली। उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं पूछा। हर औरत हर बात नहीं बता सकती। नमक और इज्जत की कीमत भी बराबर नहीं हो सकती कि कोई बार्टर सिस्टम में सौदा कर सके। त्रिवेणी से उसकी अदावत के 101 असबाब हो सकते थे जो मैं फ़र्ज कर सकता था। मेरे लिए उनका जानना कतई ज़रूरी नहीं था। काबिल तारीफ ये औरत थी जिसके आसाब इतने मजबूत थे कि उसने त्रिवेणी जैसे शख्स के दुश्मन को पनाह दी और उसके लिए सारे खतरात मोल लिए। मेरा दिल चाहता था कि अब उससे इजाज़त लूँ और बाकी काम अपने रिस्क पर करूँ, लेकिन मुझे कमला की बात याद आ गई थी, जिसने कहा था कि इस कले की हिफाजती इंतजामात को मैं शिकस्त नहीं दे सकता। दोबन भी मुझे मना कर रही थी और समझा रही थी कि मेरे लिए ये काम मुश्किल होगा। उसे तो बाहर निकलना भी आता था और निकालना भी। मुझे तजब्जुब था तो सिर्फ इसलिए कि मैं उसके एहसानात का बदला उसके लिए मज़ीद मसाइल पैदा करके नहीं अदा करना चाहता था। खुदा न खास्ता उसे किसी गेट पर चेक कर लिया गया तो मेरा तो जो होगा सो होगा, वो बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की मगर वो नहीं मानी। फिर मुझे अपने झूठ पर अफसोस होने लगा। ये सब कुछ वो बहस इसलिए कर रही थी कि उसके ख्याल में त्रिवेणी को कत्ल करके मैंने उसका कोई पुराना हिसाब बराबर कर दिया था जो वो खुद नहीं कर सकती थी। बाद में जब उसे मालूम होगा कि वो एक झूठ था और उसे त्रिवेणी जिंदा नजर आएगा तो उसे कितना सदमा होगा। वो यही समझेगी कि मैंने उसे बेवकूफ़ बनाया। उसे अपनी तमाम जिद्दोजहद के रायगान जाने पर अफसोस होगा जो वो मुझे बाहिफाजत बाहर पहुंचाने के लिए कर रही थी।